للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ انتہائی قابل قدر سامعین محترم، رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کی بہت ساری خصوصیات میں ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں قرآن پاک نازل ہوا ہے، اور یہی عظمت ماہ رمضان کی اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے۔ شہر رمضان، رمضان وہ مہینہ ہے الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن پاک کو اتارا گیا، اور قرآن ایسی کتاب ہے کہ ھدی للناس، جس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الھدی، اور واضح دلائل ہیں ہدایت کے، اور والفرقان، حق و باطل کے درمیان یہ کتاب فرق ڈالنے والی ہے، واضح کرنے والی ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو شخص اس مہینے کو رمضان کو پالے تو اس کے روزے رکھے۔ اس سے پہلے جو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کی آیت اتری ہے، اس میں اور اس میں علماء نے لکھا ہے کہ نزول میں 1 سال کا فرق ہے۔ اس میں مطلق روزوں کی فرضیت تھی، اس میں رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا بیان کیا گیا ہے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ رمضان کے روزے یہ مدنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہوئے۔ اللہ نے اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے رمضان کو قرآن سے جوڑا ہے۔ ہم مسلمان نسبت کی بڑی قدر کرتے ہیں، یعنی کسی اعلیٰ نسبت سے کوئی چیز ملے تو اس کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر میرے استاد شیخ کا کوئی بیٹا آ جائے تو چونکہ اس کی نسبت میرے استاد کے ساتھ ہے، شیخ کے ساتھ ہے، میرے دل میں اس کا بڑا مقام ہوگا اور لوگوں کی نسبت سے۔ اسی طریقے سے بہت ساری باتیں ہیں، کوئی آدمی کسی کو کوئی چیز صاحب نسبت اور بڑا آدمی دے دے تو آدمی اسے سنبھال کے رکھتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے، یہ مجھے بڑی نسبت والی چیز، نسبت والی جگہ سے عزت و عظمت کے ساتھ ملی ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں ہزاروں لاکھوں مشروب ہیں، لوگ پیتے ہیں، مختلف قسم کی شربتیں ہیں، پانی ہیں، لیکن جب کوئی شخص ایک سادہ سا پانی لا کے دیتا ہے اور یہ کہہ دیتا ہے یہ زمزم ہے، تو جب ہم اس کو لیتے ہیں تو اب ہمارے دل میں یہ سادہ پانی ہے، میٹھا نہیں ہے، یہ معتدل ہے یا گرم ہے، ٹھنڈا نہیں ہے، اور یہ عام سا پانی ہے، لیکن اس پانی کا احترام اتنا ہے کہ آپ اس کی قدر کرتے ہیں، اس کو کعبے کی طرف منہ کر کے پیتے ہیں، بعض دفعہ کھڑے ہو کر اسے استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ سارا احترام اس کا کیوں ہے؟ بلکہ ایک شخص آپ کو کہے یہ مشروب پسند کرو گے یا یہ سادہ سا پانی، تو ہم کہیں گے زمزم دے دو، اس لیے کہ اس کی نسبت کعبۃ اللہ کے ساتھ ہے، سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کے ساتھ ہے، مکہ المکرمہ کے ساتھ ہے، اور ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس کنویں پر تشریف لائے اور آپ نے زمزم پانی پی کر اس اپنا جوٹھا مبارک بچا کر اس میں انڈیل کر فرمایا قیامت تک جتنے لوگ پانی پئیں گے یہ میرا جوٹھا پئیں گے۔ تو اب یہ حضور کی نسبت کی وجہ سے، اسماعیل کی نسبت کی وجہ سے، مکہ المکرمہ کی نسبت کی وجہ سے اب یہ اتنا اونچا پانی ہے کہ دنیا کا کوئی مشروب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ نسبت ہے جو عظمت دلا رہی ہے۔ آپ کے پاس بیسوں قسم کی مٹھائیاں ہیں، کوئی آدمی کوئی مٹھائی لے کر آئے، لیکن اگر کوئی شخص آپ کو آ کر مدینہ طیبہ کی ایک کھجور پیش کرتا ہے تو آپ اس کو کس احترام سے لیتے ہیں، کتنی عقیدت سے لیتے ہیں، کتنی محبت سے لیتے ہیں۔ اور اگر کوئی یوں کہے کہ آپ اس مٹھائی کو قبول کریں گے، یہ میں پورا ڈبہ دیتا ہوں اور یہ مدینے کی ایک کھجور دیتا ہوں، تو جس کے دل میں دیار رسول کا احترام ہے، حرم نبوی کی تعظیم ہے، وہ یہ کہے گا مجھے حضور کی نسبت کی چیز کی بڑی قدر ہے۔ ہمارے بزرگوں میں اس نسبت کا بڑا احترام رہا۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کو ایک آدمی نے مدینہ طیبہ کا رومال لا کے دیا تو انہوں نے اسے آنکھوں سے لگایا، سینے سے لگایا، سر پہ رکھا، تو کسی نے کہا پتہ نہیں رومال کہاں بنا ہوگا، وہاں مکے مدینے میں کہاں فیکٹری نہیں، فرمایا کہیں بھی بنا ہو، اسے ہوا تو دیار رسول کی لگی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو میں عرض کر رہا ہوں کہ نسبت کی بڑی قدر ہے۔ اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کی نسبت اعلیٰ ہے، لیکن قرآن وہ ہے کہ جس کی نسبت اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، کہ قرآن پاک کلام خدا ہے، اللہ کی نسبت والی کتاب ہے۔ اب جس کو قرآن سے نسبت ہوگی وہ مخلوق کی چیزوں میں بھی بہت بلند و بالا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء میں جو امتیازات ہیں ان میں سے ایک خاص فرق یہ بھی ہے کہ کسی نبی کی نسبت قرآن کے ساتھ نہیں ہے۔ کوئی تورات والے ہیں، کوئی انجیل والے ہیں، کوئی زبور والے ہیں، کوئی صحیفوں والے ہیں، لیکن آقا وہ ہیں جو قرآن والے ہیں۔ اور اگر ہم اسی کو اس انداز سے دیکھیں کہ معراج کی رات 1,24,000 انبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شب معراج بیت المقدس میں ہے، لیکن صفوں میں سارے کھڑے ہیں، مصلی پر آگے وہ گئے جس کی نسبت اللہ کے قرآن کے ساتھ ہے۔ آپ اسی معراج کی شب کو آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کے معراج پر تشریف لے گئے۔ پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے پہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے پہ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں پہ حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی، چھٹے پہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ساتویں پہ حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی۔ لیکن اللہ کی قربت میں اور اللہ کے اس قرب میں کہ جہاں پر فرمایا لی مع اللہ وقت اللہ یسعنی ملک مقرب ولا نبی مرسل، میں اللہ کی قربت میں اس جگہ پر پہنچا جہاں کوئی نبی بھی نہیں پہنچا، کوئی فرشتہ نہیں پہنچا، ایک میں تھا، ایک میرا رب تھا۔ اب یہ نسبت قرآن والی ہے کہ قرآن والا خدا کی قربت میں پہنچا ہے، قرآن مجید کی نسبت والا سب سے آگے کھڑا ہوا ہے۔ ہم رمضان المبارک کی راتوں میں روزانہ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے تمندار، بڑے بڑے دولت اور اقتدار اور شاہوں والے، یہ سب صفوں میں پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک سادہ سا قرآن کا حافظ اور قاری جو ایک غریب خاندان سے وابستہ ہوتا ہے، جس کا لباس بھی بعض دفعہ پھٹا پرانا ہوتا ہے، لیکن وہ مصلی رسول کا وارث بنتا ہے۔ یہ قرآن کی نسبت ہے جو اس کو اتنی بڑی عظمت دیتی ہے اور آگے لے کے جاتی ہے۔ تو قرآن پاک نے جہاں پر رمضان المبارک کی عظمت بیان کرتے ہوئے بھی اس نسبت قرآن کو بیان کیا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے۔ اب وہ رمضان کی کون سی رات ہے، وہ اس کی تفسیر دوسرے مقام پر انا سورہ القدر میں ارشاد فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ قرآن پاک لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں وہ ایک رات ہے جو بڑی عظمت اور فضیلت والی 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس میں قرآن پاک اتارا گیا۔ قرآن پاک کو صحابہ کرام اس لیے جانتے تھے کہ یہ اس روزے کی فضیلت مدینہ طیبہ میں ہے۔ مکہ المکرمہ میں 13 سال قرآن اترتا رہا، مدینہ میں 2 سال قرآن اترتا رہا، تو 15 سال سے صحابہ قرآن کی عظمت کو جانتے تھے کہ یہ کلام الہی ہے، یہ محبوب کی سیرت ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ انسان کی ہدایت کا راستہ دکھانے والی کتاب ہے، یہ غیر مبدل کتاب ہے، اس کی وجہ سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو اپنے قریب کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں دنیا کو معلوم تھیں، صحابہ کرام جانتے تھے، لیکن رمضان کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کی نسبت قرآن سے بیان فرمائی کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو اتارا ہے۔ میرے محترم دوستو، میں باقی باتیں انشاءاللہ کل کروں گا، آج میں ایک بات اس حوالے سے مختصر سی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان اور قرآن ان دونوں کے درمیان بڑا ایک جوڑ ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن رمضان المبارک، صیام، روزے اور قرآن یہ انسان کے لیے سفارشی ہوں گے۔ جب اللہ کی دربار میں پیش ہوگا تو حدیث میں آتا ہے ایک طرف قرآن پاک آئے گا، دوسری طرف رمضان المبارک ہوگا۔ قرآن یہ کہے گا کہ اللہ، میں تیرا کلام بن کے اس تیرے بندے کے پاس کیا تھا، تو نے اپنے رسول کے واسطے سے مجھے بھیجا تھا، تو اس نے میری تلاوت کی تھی اور یہ اپنے آپ کو مختلف چیزوں سے روکے رکھتا کرتا تھا، رات کو یہ جاگتا تھا، میری تلاوت کرتا تھا، میرا احترام کرتا تھا، میری سفارش قبول کر اور تو اس کو معاف فرما اور جنت بھیج۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کے روزے سفارش کریں گے کہ اللہ، ہم نے اس کو کھانے سے، اس کو پینے سے، خواہشات نفسانیہ سے روکا تھا،
اے اللہ یہ تیرا بندہ تیرے حکم کو پورا کرتا تھا اور سارا دن صبح سے شام تک کھانے پینے اور اپنی طبی خواہشات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا تھا، اس لیے میری سفارش قبول کر۔ تو رمضان اور قرآن کی سفارش سے آدمی کو جنت کا داخلہ ملے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان اور قرآن کا فطری جوڑ ہے۔ چنانچہ آپ اس جوڑ پر غور کریں تو بہت ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر جو ہی رمضان شروع ہوتا ہے تو بالترتیب تلاوت قرآن شروع ہوتی ہے کہ تراویح میں روزانہ قرآن پاک ہر مسجد میں اہتمام کے ساتھ مکمل قرآن کریم بالترتیب پڑھا جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ جب رمضان شروع ہوا تو قرآن شروع ہوا، اور ہر رات کو اگلی آنے والے دن کے لیے پہلے رات کو قرآن تلاوت کی جاتی ہے قرآن پاک کی، اور پھر دن کو روزہ رکھا جاتا ہے۔ اور جس وقت رات کو رمضان ختم ہو جائے گا اس رات کو قرآن کی تلاوت کا امر اور حکم نہیں ہوگا، ویسے بے شک ساری رات کوئی قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان اور قرآن کا جوڑ ہے۔ تو روزے کی عبادات میں سے ایک اہم عبادت یہ ہے کہ دن کو زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، اور قرآن پاک کے پھر حقوق و آداب ہیں، میں اس پر بھی انشاءاللہ تفصیل سے باتیں عرض کروں گا کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے، اس کی ادائیگی تلفظ کا خیال کیا جائے، اس کو صحت کے ساتھ اسے ادا کیا جائے۔ پھر کئی چیزیں قرآن میں اور اس میں مشترک ہیں کہ روزہ ایک خالص اللہ کی عبادت ہے جس کا اجر اللہ ہی عطا کرتے ہیں، اور قرآن پاک کی تلاوت یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اس لیے وہ روایت بڑی معروف ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل کے متعلق معروف ہے کہ انہوں نے خواب میں زیارت کی اور پوچھا کہ اے باری تعالیٰ کہ تیرے قرب کا ذریعہ کیا ہے؟ فرمایا احمد اگر میرا قرب چاہتے ہو تو بتلاوت القرآن، میرے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو۔ فوراً کی خیال آیا کہ قرآن سمجھ کر پڑھوں یا بغیر سمجھے، تو سوال کیا کہ بفہم او بغیر فہم، بس سمجھ کر یا بغیر سمجھے؟ تو فرمایا احمد قرآن کلام میرا ہے، سمجھ کے پڑھو تب بھی میرا قرب ملے گا، بغیر سمجھے پڑھو تب بھی میرا قرب ملے گا۔ اور آقا نے فرمایا کہ جب تم الف لام میم پڑھتے ہو تو یہ نہیں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف جدا حرف ہے، لام جدا حرف ہے، میم جدا حرف ہے، ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ ختم ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ اور یہ الف لام میم کے حروف ارشاد فرما کر اس طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ حروف مقطعات ہیں جن کا معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ معانی اور مطالب کو سمجھ کر پڑھتے ہیں تو ان کا مقام بہت بلند و بالا ہے، لیکن بغیر سمجھے بھی اگر الفاظ کی ادائیگی کر دی جائے تو یہ بھی کم از کم 10 نیکی کے اجر و ثواب سے خالی نہیں۔ اور رمضان میں پھر نفل کی نیکی فرض کے برابر، پھر ایک نیکی 70 کے برابر، یہ سارے اجر و ثواب رمضان المبارک کے ہیں۔ تو یہ رمضان اور قرآن کا ایک نسبت ہے، ان میں ایک جوڑ ہے۔ اس لیے ہمیں اس مہینے میں کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ میں انشاءاللہ آنے والے دروس میں ایک درس اس پر بھی دوں گا کہ قرآن پاک اور رمضان یہ اللہ کا کتنا بڑا ہم پر انعام ہے، اور یہ حضور کے صدقے سے ہمیں نصیب ہوا۔ اور پھر قرآن پاک کے حقوق پر بھی ایک گفتگو کروں گا۔ اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔